اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لی جبرائیل قال اللہ تعالی ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ حدیث قدسی میں علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ حوالہ شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 الحاکم الحصلانی۔ غدیر کے سلسلے میں، ولایت کے سلسلے میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں قدر وضاحت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنی وحدانیت اور یکتائی کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا، ہمارے سینوں میں اپنی اور اپنے اطاعت گزار بندوں کی محبت اور دوستی کے پودے لگائے، اور درود و سلام ہو اس کی مخلوق میں سے سب سے اچھے اشرف بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر، مخصوص اس بات پر جس نے حضرت کے چہرے انور سے کرب و اندوہ کا غبار صاف کیا، جو وصیوں کا سردار، متقیوں کا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت ابدی ہمیشہ کے لیے ہے۔ تاریخی واقعات اور حوادث کی اہمیت اور عظمت کے لحاظ سے ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس واقعات کے رموز اور اس کے اغراض اور مقاصد اور اس واقعے میں موجود افراد، عوامل کی عظمت، رفعت کا اندازہ لگایا جائے۔ لہذا جتنا اس واقع غدیر کے اسباب اور عوامل کی منزلت عظیم ہوگی، اس کے رموز کا مقام اعلیٰ اور اشرف ہوگا۔ یہ واقعہ بھی اتنا ہی عظمت اور اہمیت کا حامل ہے جو توجہ کے قابل ہے۔ تاریخ اسلام میں واقع غدیر کے بارے میں یہ کہنا بلا مبالغہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے رونما ہونے والے اہم واقعات اور حادثات میں سے ایک نہایت اہم واقعہ، اور اس اہمیت کا سرچشمہ، اس کا موضوع، اس کے رموز اور افراد کا بلند و بالا مرتبہ، اور اس کے اغراض و مقاصد کی پاکیزگی اور ان کا تقدس۔ واقع غدیر کا موضوع مسلمانوں پر ایسے شخص کو خلیفہ اور حاکم مقرر کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی باغ ڈور سنبھالے، اور اس واقعے کے رمز اور محور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خلیفہ اور حاکم مقرر کرنے والے ہیں، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جن کو حاکم بنایا گیا۔ اس واقعے کے گواہ تمام مسلمان ہیں، اور اس کے محرک اور دستور دینے والا خداوند عالم ہے، چونکہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس امر کے اعلان اور لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ۔ اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو پہنچاؤ۔ اگر تم نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور اللہ تمہارے اور تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس واقعے کے اغراض اور مقاصد، غرض اور غایت دین خدا کو لہو و لعب، جھوٹ کا نشانہ بننے سے محفوظ رکھا جائے۔ کھیل کود میں نہیں دین، بلکہ اس کے نگراں، اس کا محافظ بھی ہو۔ دین اہم ہے تو اس کا نگراں و محافظ بھی اہم ہو۔ احکام خدا کو تحریف، بدلنے والے تعطیل سے بچانا، تمام لوگوں کی ہدایت کا انتظام کرنا، انہیں گمراہی اور رساکشی سے دور رکھنا، اس واقعے کی عظمت اور اہمیت ہی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء، مورخین، ادباء،
محدثین نے مذہب اور مسلک کے اختلافات کے باوجود اس واقعے کو بڑے اہتمام کے ساتھ پیش کیا۔ اس واقعے کے ثبوت اور اس کی تصدیق میں اتنی وافر مقدار میں دلیلیں موجود ہیں جن کی وجہ سے تاریخ اسلام کا محقق اور اس واقعے کے مقصد سے آگاہی رکھنے والے انسان حضرت کے وفات کے بعد رونما ہونے والے ایسے بہت سے واقعات کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے جن میں غدیر میں کی گئی وصیت سے انحراف کا عنوان پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنوں نے اس واقعے کے ثبوت مٹانے والوں اور منحرف اور گمراہ محدثین، مورخین اور درباری ملاؤں نے اس واقعے پر پردہ ڈالنے اور نصف النہار کے آفتاب سے زیادہ روشن اس حقیقت کو دھندلانے اور جھٹلانے اور اس میں شک اور وہم پیدا کرنے کی ناپاک ناکام کوشش کی۔ لہذا حق کے متوالیوں اور امیر المؤمنین کی محبت، دوستی اور اخلاص کی راہ میں چلنے والوں نے اس ظالمانہ حملے کا مقابلہ کرنے اور قطعی دلیلوں اور روشن برہانوں کے ذریعے اس واقعے پر ڈالے گئے شکوک شبہات کے پردے ہٹانے کا عزم بالجزم کیا۔ انہی بزرگوں میں سے محقق حجت الاسلام محمد دشتی، جنہوں نے اپنی علمی، فنی، تاریخی، ادبی، اخلاقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے باقی رکھا۔ یقیناً یہ تاریخ کا بہت بڑا تحفہ ہے جسے غدیر کہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لم ینادی بشیء مثل ما نودی بالولایت یوم الغدیر۔ میں حدیثوں کی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بچے اسے سن لیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بھی حکم کا ایسے اعلان نہیں کیا گیا جیسے غدیر کے دن ولایت کا اعلان کیا گیا۔ مدینے سے لے کر مقام غدیر تک کے مختصر حالات آپ دیکھیں، اندازہ لگائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی طرف ہجرت کو تقریباً 10 سال گزر گئے تھے۔ ماہ ذی قعدہ کی ایک رات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز شب سے فارغ ہو کر صحن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ امین وحی نازل ہوا اور فرمایا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا عالم آپ کو درود و سلام کے بعد فرماتا ہے کہ میں نے کسی بھی رسول کو اس وقت تک اپنی طرف نہیں بلایا یہاں تک کہ ان کے دین کو کامل کیا اور ان کی حجت کو لوگوں پر تمام کیا۔ بس آپ کی رسالت کے 2 وظائف ہیں، 2 کام ہیں، آپ پر باقی رہ گئے 2 ذمہ داریاں، 2 ڈیوٹی، ایک حج اور دوسرا وصایت اور امامت، وصی اور امام بنانا۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تعالی آپ کو حکم دیتا ہے کہ حج بجا لائیں اور لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دیں، جیسے نماز، روزہ سکھایا آپ نے، باقی احکام دین کو بتایا۔ 10 ہجری کو پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی طور پر لوگوں کو حج کی دعوت دی اور فرمایا اس مراسم حج میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں، اور اس سفر حج کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع کے نام سے یاد فرمایا، آخری حج۔ اور اس سفر سے آپ کا ہدف قوانین اسلام کے 2 اہم احکام کو بیان کرنا تھا جو ابھی تک لوگوں کے درمیان میں کامل اور قانونی طور پر بیان نہیں ہوئے تھے، ایک حج، دوسرا حضرت کی وفات کے بعد امامت اور خلافت کا مسئلہ تھا۔ حکم خداوند عالم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، منادی کرنے والے کو بلایا اور فرمایا مدینہ اور اس کے اطراف میں جا کر اعلان کر دے، یہ اطلاع پہنچا دے، جو بھی میرے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتا ہے وہ تیاری کر لے۔ یہ اعلان سننے کے بعد مدینہ کے گرد نواح سے بہت سے لوگ شہر مدینہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین انصار کے ساتھ فریضہ حج کے لیے مکہ کی طرف سفر کریں۔ جب یہ کاروان مکہ کی طرف چلا تو بہت سے قبائل کے
لوگ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، اور جب اطراف مکہ اور دوسرے اسلامی ممالک تک یہ خبر پہنچی تو بہت سے لوگ حج کے لیے آمادہ ہو گئے تاکہ حج کے جزیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لیں اور یاد کر لیں اور انہی کے ساتھ حج کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مراسم حج میں شرکت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 1,20,000 افراد نے مراسم حج میں شرکت کی، جن میں سے 80,000 افراد وہ تھے جو مدینہ سے حضرت کے ساتھ سفر میں شامل تھے اور مدینے سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ یہی وہ مہینہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم کاروان نے 25 ذی قعدہ ہفتے کے دن سیٹرڈے مدینے سے حرکت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لوگوں نے لباس احرام ساتھ لیا۔ خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، 2 لباس احرام ساتھ لیے، احرام باندھنے کے لیے مدینے کے نزدیک مسجد شجرہ تک آئے۔ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھیں، ساتھ تھیں۔ احرام باندھنے کے بعد مکہ کے لیے 10 روزہ سفر کا آغاز کیا۔ سنڈے اتوار کے دن صبح ایک جگہ پر قیام فرمائے، رکے اور شام تک وہیں ٹھہرے۔ نماز مغرب عشاء کے بعد پھر حرکت کی اور مقام عرق زبیطہ پر پہنچے، اور اس کے بعد مقام روحہ پر مختصر قیام کیا اور نماز عصر کے وقت مقام منصرف پر پہنچے اور نماز مغرب عشاء کے لیے منعشہ پر قیام کیا، اور صبح کی نماز مقام عصایت پر ادا کی، اور منگل کے دن مقام عرج پر پہنچے، اور بروز بدھ ویڈنسڈے مقام سقیہ پر پہنچے، اور جمعرات کے دن مقام ابوات پر پہنچے۔ وہاں آپ کی مادر گرامی جناب آمنہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مادر گرامی کی زیارت کی، اور جمعے کے دن مقام جحفہ یعنی غدیر خم کو کراس کیا۔ عبور کرتے ہوئے آپ ہفتے یعنی سیٹرڈے کو مقام قدیر پر پہنچے، اور اتوار کو مقام عصفان پر، اور منڈے کو مقام مر الزہر ان پر پہنچے، اور شام تک وہاں قیام فرمایا، اور رات کو مقام سیرف کی طرف حرکت کی، اور اس کے بعد منزل مکہ معظمہ تھی۔ 10 دن مسافت کے بعد، سفر کے بعد 5ویں ذی الحجہ کو منگل کے دن یہ عظیم کاروان عظمت و جلالت کے ساتھ شہر مکہ میں وارد ہو گیا۔ جب سفر حج کے لیے اعلان کیا گیا تو ان دنوں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تبلیغ اسلام اور خمس اور زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے نجران اور یمن گئے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے حرکت کرتے وقت ایک قاصد امیر المؤمنین کے پاس بھیجا اور دستور فرمایا اہالی یمن میں سے جو بھی مراسم حج میں شرکت کرنا چاہے ان کو اپنے ساتھ آپ علی لے کر آئیں، آپ مکہ آ جائیں۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام یہ حکم ملتے ہی 12,000 افراد پر مشتمل کاروان لے کر عازم مکہ ہوئے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروان مکہ کے نزدیک پہنچا تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی یمن سے مکہ کے نزدیک پہنچے۔ ایک شخص کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حالات سفر بیان کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حکم دیا کہ کاروان یمن کو مکہ میں داخل کیا جائے۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دوبارہ کاروان کے پاس تشریف لے گئے
اور آپ کا قافلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ 5ویں ذی الحج منگل کے دن مکے میں داخل ہوا۔ 9ویں ذی الحجہ کو مراسم حج کا آغاز ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات مشعر کے بعد 10ویں ذی الحج کے روز مینا میں قربانی اور باقی اعمال کے انجام دیا، اور طواف اور سعی کے بعد تمام واجبات اور مستحبات الہی کو لوگوں کے لیے بیان فرمایا، اور 12 ذی الحج کو 3 دن میں اعمال حج تمام ہوئے، اور مراسم حج کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دستور الہی یوں نازل ہوا، اللہ کا حکم یوں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام ہونے والی ہے، اس میں اعظم اور آثار علم میراث انبیاء کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کر دیں۔ یہ مسجد خیف میں مینا کے میدان میں ایک مسجد ہے جو سب سے پہلے مومن ہے، اور میں زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رہنے دوں گا، یہ پیغام خدا ہے۔ یادگار انبیاء صحف آدم، نوح، ابراہیم علی نبینا علیہم السلام، توراۃ، انجیل، عصائے موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام، سلیمان نبی کی انگشتری، باقی تمام انبیاء علیہم السلام کی میراث، جن کے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محافظ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو بلایا اور انبیاء ما سبق کو میراث کو حضرت علی کے سپرد کیا، جو آپ کے بعد آنے والے 11 ائمہ تک منتقل ہوتی رہی۔ سب لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ مراسم حج کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت کے لیے مکے میں قیام فرمائیں گے، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئیں اور اپنے مسائل پوچھیں، لیکن اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، مراسم حج تمام ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، حضرت بلال کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ کل 16 ذی الحج کو تمام لوگ مکے کو ترک کر دیں اور مقام غدیر کی طرف حرکت کریں، وقت معین پر غدیر پہنچ جائیں، جو نہ پہنچے وہ ملعون ہے۔ غدیر نہ پہنچے، غدیر نہ مانے تو کتنا بڑا ملعون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آرڈر کے مطابق کوئی بھی حاجی مکے میں باقی نہ رہا، اور یہاں تک کہ مکے کے 5000 حاجی بھی مکے کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عازم مقام غدیر ہوئے، غدیر کی طرف چل دیے۔ مکے سے نکلتے وقت پہلے آبادی بنا میں سیرف پہنچے، اور اس کے بعد مر المظہر، مر الزہر یا زہران، مر الزہران پہنچے، اور اس طرح بالترتیب عسفان، قدیہ، جحفہ، جو کہ غدیر سے نزدیک ترین مقام ہے، 18 ذی الحج منڈے کے دن، سوموار کے، دوشنبے کے دن ظہر کے وقت مقام غدیر قوم پہنچے۔ تب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایھا الناس عجیبوا داعی اللہ انا رسول اللہ، اے لوگو، خداوند عالم کی طرف سے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس دن سے فرشتے وحی غدیر قوم میں ولایت کے نورانی آیات لے کر آیا، مسلمانوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت کی، اور راہ رسالت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک غدیر قوم کے متعلق مختلف قسم کے نظریات پیش کیے گئے۔ بعض اسلامی گروہوں نے اصل غدیر کو قبول کیا، مگر اس کے ہدف کو تبدیل کر دیا۔ بہت سی کتابیں خطبہ حجت الوداع کے نام سے چھپائی گئیں، لیکن ولایت اور رہبری حضرت علی ابن ابی طالب کی بحث کو نکال دیا، حذف کر دیا، صرف اخلاقیات کو بیان کیا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جو فلم بنائی گئی خطبہ حجت الوداع میں تحریف کی گئی، بدلاؤ کیا گیا،
اور اس فلم نامے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو اخلاقیات کے بیان سے مخصوص کر دیا کہ پیغمبر نے وہاں اخلاق کا درس دیا تھا، باقی چیزیں ختم، ولایت کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے پیغام غدیر کو صحیح طریقے سے، صحیح طور پہ بالکل نہیں پہچانا، نہیں پہچانوانا چاہتے تھے۔ بات دوسرے غدیر کو شواہد اور اس کی سند کے ساتھ پہچاننے کے باوجود عذر لے کر چلے گئے اور سوری بول کے چلے گئے اور اسے انکار کر دیا۔ ہوا وہی جو ہونا چاہیے تھا۔ ماجرا سقیفہ کے بعد اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کے مخالفت کرتے ہوئے اخلاقی مسائل کو نہیں چھیڑا جا سکتا، اختلافی مسائل کو۔ بعد دوسروں نے سکونت اختیار کیا، بعض کسی دلیل اور مدرک کے سرداروں سقیفہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اس میں حقیقت اور واقعیت کو قبول کرنے کے شہامت اور جرأت نہ تھی۔ صرف ایک گروہ ایسا ہے جس نے واقع غدیر کو کما حق ہو، جس طرح پہچاننا چاہیے تھا اس طرح پہچاننا اور سینہ بسینہ اب تک اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کیا۔ وہ گروہ کوئی اور نہیں سوائے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کے، جنہوں نے اپنا آئین زندگی، اپنی زندگی کا ماحصل ہدف، دین اور مذہب اور عقائد غدیر سے لیے ہیں۔ غدیر شیعوں کا کل عقیدہ ہے۔ غدیر کی بات ان کی روحوں کو جلا اور روشن کر دیتی ہے، اور شیعوں کی شادابی کا نام غدیر ہے کیونکہ ان کی شرشت اور ان کے وجود کے خمیر کی عطرت کی باقی ماندہ مٹی سے بنی ہے، یعنی اہل بیت کی باقی ماندہ مٹیوں سے یہ شیعان علی بن ابی طالب کی شادابی اور ان کی زندگی بنی ہے۔ حدیث میں ہے خلقوا من فاضل طینتنا، یہ لوگ ان کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور ان کے غم میں غمناک ہوتے ہیں۔ یفرحون یفرحنا یحزنون بحزننا، جس دن سے دست مبارک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے اعلیٰ مقام پر دست حضرت ولی اللہ کو پکڑ کر بلند کیا اور خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اب تک بہت سے قصیدے کہے گئے، بہت سی کہانیاں لکھی گئیں، اعتقادی اور کلامی کتابیں لکھی گئیں، تاکہ جہاں تک ہو سکے اس زندہ جاوید واقعے کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا جائے اور اس بہتے ہوئے دریا سے بعد میں آنے والی نسلوں کو سیراب کیا جائے۔ لیکن لمحہ فکریہ ہے، جو چیز انسان کو مطالعات اور ریڈیو، ٹیلی ویژن، مسجد، منبر، عید غدیر کی مناسبت سے برپا ہونے والے محافل جشن غدیر جیسے بے مثل واقعے کے بارے میں سننے کے بعد بھی بے قرار رہتی ہے، وہ بے توجہی اور دقت کا فقدان ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہی سطحی سوچ کی تاریکی ہے جس نے ابھی تک غدیر خم کو اپنا گھٹا ٹوپ اندھوروں میں چھپا کے رکھا ہے۔ جس طرح عید الفطر، عید الاضحیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، غدیر کا کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے قصیدے، محافل، جشن، کتابیں، تقاریر ایسی ہیں جس میں غدیر کا کما حق ادا نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ بعض لوگوں کے لیے صرف ایک راسخ عقیدہ کی حیثیت سے رہ گیا کہ روز غدیر اعلان ولایت کا دن ہے اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور وصایت پہنچانے کا دن ہے۔ اسے حق کے ساتھ منانا چاہیے، اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے اور عظیم ترین اسے عید منانا چاہیے، اور لوگوں کے درمیان یہ اجاگر ہونا چاہیے۔ نئے لباس، اہتمام کے ساتھ مبارکبادیاں اور اس کے بے انتہا 36 فضائل ایسے ہیں جو کسی چیزوں میں فائد ہیں، 36 اعمال ہیں اس میں۔ لیکن چونکہ یہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں، باقی دوسری تفسیرات میں نہیں جا رہا ہوں، اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ امتحان ہوں گے، اس کے سوال و جوابات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، آپ کو اس میں سے جواب دینا ہے۔ اور یہ سخن حق ہے جو عاشقان ولایت کی زبان، قلم اور فکر و ذوق سے صادر ہوتا ہے، لیکن صرف یہی حق نہیں ہے
بلکہ حقیقت اور واقعیت کا صرف ایک گوشہ ہے، سکے کا ایک رخ ہے، کیونکہ سطحی سوچ کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، کہا جائے اور لکھا جائے، جبکہ ہمارا دشمن غدیر کی حقیقت کو چھپانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے، ہزاروں ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے، کسی طرح غدیر خم کی حقیقت کو اجاگر نہ ہونے دیا جائے اور اسی تاریخی حقیقت کو پس پردہ ڈالا جائے۔ ایسا کیوں؟ ہمارے مقررین غدیر کی گہرائیوں اور گہرے مطالب کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے مصنفین لکھنے والے غدیر خم کی اصلی حقیقت کو کیوں نہیں لکھتے؟ بعض لا علمی کی وجہ سے ایسے خطاب اور اشعار اور مرثیوں میں غدیر کے دن کو صرف اعلان ولایت کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ بعض جان بوجھ کر غدیر کے دن کو اعلان ولایت کا دن کہتے ہیں، اور لوگوں نے بھی اس بات کو یقین کر لیا، کیونکہ ہمارے مسلمان اپنے روحانی پیشواؤں کی اطاعت کرتے اور اپنے عقائد انہی سے لیتے ہیں۔ بار بار یہ سننے کے بعد یقین کر لیا کہ روز غدیر صرف اور صرف پیغام ولایت پہنچانے کا دن ہے۔ نہیں، واقع غدیر میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ کیا رسول گرامی اسلام نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز بعثت کے وقت حضرت امیر المومنین کی ولایت کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ بعثت ہی میں اعلان کر دیا تھا۔ کیا بار بار یا بارہا بار مدینہ کے منبر سے امیر المومنین اور ان کے 11 بیٹوں کی ولایت کو لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچایا تھا؟ کیا امام علی اور ان کے بعد آنے والے اماموں کے نام اور اسمائی کتابوں جیسے توریت، انجیل، زبور میں نہیں آئے تھے؟ اعلان ولایت تو ہو چکا تھا۔ کیا جنگ خیبر، احد، تبوک کے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اس بات کے تمام اسلامی ممالک میں نہیں پہنچی تھی کہ جب امام علی کا تعارف اپنے بعد ولی اور وصی کی حیثیت سے کروایا؟ حدیث منزلت میں کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ کیا واقع غدیر سے پہلے بیان نہیں کی گئی تھی یہ؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع غدیر سے پہلے اپنی بہت سی تقاریر اور احادیث اور روایات کے ذریعے امام علی کی ولایت کا اعلان فرما دیا ہے تو پھر یہ اعلان غدیر سے پہلے ہو چکا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غدیر میں کون سی حقیقت کا اشعار اور کھلا راز کون سا کھولا بیان کی گئی، وہ کون سا ایسا اہم وظیفہ تھا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ منافقین اور کفار کو حسد اور کینے کے کس بات پر تھا؟ کیا تھا؟ کس وجہ سے حسد اور کینہ تھا؟ غدیر کے دن ایسا کیا ہوا کہ ان سے برداشت نہ ہو سکا، تحمل نہیں ہو سکا اور رسول خدا کے قتل کے درپے ہو گئے؟ یہ غدیر ہی تو سبب تھا۔ اگر مسئلہ صرف اعلان ولایت کا ہوتا تو اتنے تلخ، اتنے کڑوی سیاست اور واقعات رونما نہ ہوتے، کیونکہ مدینہ میں کئی بار حضرت علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان سن چکے تھے اور کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ انہیں تو صرف اس زمانے کا انتظار تھا کہ جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں نہ ہو۔ غدیر میں ایسا کیا ہوا کہ عاشقان ولایت خوش ہو گئے اور منافقین نا امید ہو گئے اور اپنے تمام شیطانی امیدوں کو برباد ہوتا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ تلواریں لے کر تاریکی یا اندھیرے شب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بیٹھ گئے۔ لیکن خدا کو یہ ہرگز منظور نہ تھا کہ ان کے یہ ناپاک ارادے پورے ہوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ اس میں شک نہیں کہ ظاہر یہ آیت بلغ ما انزل الیک ابلاغ ولایت سمجھی جاتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ما انزلہ کیا ہے، ما انزلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غدیر کے بارے میں تحقیقی اور شائستہ نظر سے سوچیں، اور یہ ہے کہ غدیر روز تحقیق ہے، روز تحقق ہے، حق بیانی کا دن ہے۔ 12 اماموں کی ولایت کا، حضرت امیر المؤمنین سے لے کر حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، جس کا ظاہری طور پر اعلان بھی کیا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی،
دنیا بھر کے اسلامی ممالک سے آئے ہوئے تقریباً 1,20,000 1.25 حاجیوں نے آپ کی بیعت کی، اور یہ تاریخ ساز اور اہم واقعہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے ورق پر ثابت ہو گئے اور ثبت ہو گئے۔ اس حقیقت کی تاریخ میں ثبت ہونے کے ساتھ غدیر کے موضوع پر قصیدہ گوئی کہ جس کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا، مہاجرین اور انصار میں سے 2,000 سچے گواہوں کی گواہی کی وجہ سے وہ منافقین جو موقع کی تلاش میں تھے برداشت نہ کر پائے، تحمل نہ کر سکے، یہاں تک کہ حملہ آور ہو گئے۔ ان کے بدنما چہرے سے نقابیں ہٹ گئیں، اور تاریخ کے ورق میں ہمیشہ کے لیے وہ ذلیل اور رسوا اور منافق قرار دیے گئے۔ روشنی چمکی، ان کے چہرے ظاہر ہو گئے۔ ہم یہاں تحقیقی اور مناسب ہو کر غدیر کا دن حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ لوگوں کی عمومی بیعت کا دن ہے۔ روز غدیر حضرت علی بن ابی طالب سے لے کر حضرت مہدی تک 12 ائمہ معصومین علیہم السلام کی اثبات ولایت اور تحقق امامت کا دن ہے۔ لہذا غدیر کے اوپر اہل سنت نے غدیر کو کیا کہا، دوستانے کا نظریہ کیا ہے، حقیقی تاریخ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گی۔ علماء اہل سنت نے روز غدیر سے لے کر آج تک اس موضوع پر مختلف قسم کے نظریات کا اظہار کیا۔ بعض نے خاموشی اختیار کی تاکہ اس خاموشی کے ذریعے اس عظیم واقعے کو بھول اور فراموشی کی وادی میں ڈھکیل دیا جائے، اور یہ حسین یاد لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ سینکڑوں عرب شاعروں کے اشعار کی روشنی میں جگمگاتا گیا، جیسے عرب کا مشہور شاعر فرزدق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ اس نے اپنے فنکارانہ شاعری میں نظم کرتے ہوئے اس عظیم واقعے کو دنیا والوں تک پہنچا دیا۔ بعض نے حکام وقت کی مدد سے سقیفہ سے اب تک تذکرہ غدیر پر پابندی لگا دی، اس کو جرم شمار کیا جانے لگا، کوڑے اور زندان اور قید خانہ اور قتل عام کے ذریعے چاہا کہ اس واقعے کو لوگ فراموش کر دیں، بھلا دیں، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام رہے۔ ولایت کے متوالیوں دوستوں پر ظلم کرتے رہے، انہیں قتل کیا گیا، تازیانوں کی زد میں رکھا گیا۔ جتنا راہ غدیر کو خونی بنایا گیا، اتنا ہی مقام غدیر اجاگر ہوتا گیا۔ آخر کار ان کا خون رنگ لایا اور شفق سرخ کے مانند جاویدہ ہو گیا۔ آسمان پہ جیسے سرخی ہمیشہ کے لیے ہے، اسی طرح آج بھی غدیر باقی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ بحث اور مباحثہ اور مناظرات کے دوران غدیر کے موضوع پر بات کریں۔ خود حضرت علی بن ابی طالب نے غدیر کے حساس سیاسی تبدیلیوں سے متعلق گفتگو کی۔ جناب سیدہ کا خطبہ غدیر فدق کا خطبہ آپ سنیں، جس میں غدیر کا تذکرہ موجود ہے۔ میدان غدیر میں حاضر چشم دیدہ گواہوں سے غدیر کے واقعے کا اعتراف لیا امیر المومنین نے خود، کہ تم بھی تھے، تم بھی تھے، تم نے دیکھا، تم نے انکار کیوں کیا؟ دوسرے ائمہ معصومین اور ولایت کے جانثاروں نے اس دن سے لے کر آج تک ہمیشہ غدیر خم کو اجاگر کیا اور پیغام غدیر کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا۔ اب کوئی غدیر میں شک کو تردد کا شکار نہیں ہو سکتا، نہیں اس کو کوئی جھٹلا سکتا ہے۔ بعض اہل سنت مصنفین جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ واقع غدیر سورج کی طرح روشن اور منور ہے، جس طرح سورج کو چراغ نہیں دکھایا جا سکتا، اسی طرح اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کو نئے رنگ میں پیش نہیں کیا گیا تو غدیر کی حقیقت بہت سے جوانوں اور حق متلاشیوں کو ولایت علی کے نور کی طرف لے جائے گی، تو وہ ہیلا اور مکر سے کام لے گی اور حقیقت غدیر میں تحریف کرنے لگے گی، اور کہا ہاں واقع غدیر صحیح ہے اور ان کا انکار ممکن نہیں ہے۔
لیکن اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اس بات کا اعلان کریں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتانا تھا کہ جو بھی مجھے دوست رکھتا ہے ضروری ہے کہ وہ علی کو دوست رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہیں سے وہ الفاظ کی ادبی بحث میں داخل ہو گئے۔ لفظ ولی مولا کے کیا معنی ہیں؟ دوستی ہیں، دوست رکھنے کے ہیں۔ لہذا غدیر کا دن اس لیے نہیں تھا کہ اسلامی دنیا کو امامت اور رہبری کا تذکرہ کیا جائے، بلکہ روز غدیر کی دوستی کا اعلان کیا گیا۔ یہ اہل سنت کہیں گے۔ مولا کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح پیغام غدیر میں تبدیلی کر دی، تحریف کر کے بظاہر دوستانہ نظریہ کے ذریعے یہ کوشش کی کہ اہل سنت جوانوں اور اذہان امور کو پیغام غدیر سے منحرف کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اپنی کتابوں میں اس طرح کے بیان کیا کہ اہل سنت مدارج کی طالب علموں اور عام لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ روز غدیر علی کی دوستی کا اعلان ہے، پس کوئی غدیر کا انکار نہیں کرتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تقریر کی، لیکن صرف علی اور ان کے ساتھ دوستی کا اعلان کیا، اس بات کی تائید کی کہ مسلمان بھی حضرت علی کو دوست رکھیں۔ اصل میں ہمیں بحثوں میں نہیں جانا ہے، یہ ہمارا کمپٹیشن ہے، ہم حقیقت کی طرف جائیں گے۔ دوسرے مذاہب کیا سوچتے ہیں وہ جو بھی سوچیں، اس لیے کہ غدیر چھپ نہیں سکتی، مٹ نہیں سکتی۔ ہمیں کیا کرنا ہے اور اسے اور بہتر طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی طرف ہمیں جانا ہے۔ حقیقت تاریخ کا جواب مولا واقع غدیر کی صحیح تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ غدیر خم صرف اعلان دوستی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ واقع روز غدیر کی تحقیق حقیقت غدیر تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ غدیر کی تاریخی حقیقت اور واقعیت میں تحقیق کی جائے۔ حجت الوداع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر حج ہے۔ اس خبر کے پاتے ہی مختلف اسلامی ممالک سے جوک در جوک مسلمان آپ کی خدمت میں آئے اور بے مثال کم و نظیر تعداد کے ساتھ فرائض حج کو انجام دیا۔ اس کے بعد سارے مسلمان شہر مکہ سے نکل گئے، خارج ہو گئے اور خم غدیر پہنچے، جہاں سے انہوں نے اپنے شہر و دیار کی طرف کوچ کیا۔ اہل عراق کو عراق کی طرف، اہل شام کو شام کی طرف، اور بعض کو مشرق کی سمت اور بعض کو مغرب کی سمت، ایک تعداد کو مدینہ، اور اس طرح مختلف گروہوں کو اپنے اپنے قبیلے اور دیہاتوں کی طرف لوٹا دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام کا انتخاب کرتے ہیں اور توقف کرتے ہیں، رک کے کرتے ہیں۔ شدید گرمی کا عالم تھا، سائبان شامیانہ نہیں تھا اور گرمی سے بچنے کے دوسرے کوئی بھی وسائل موجود نہیں تھے۔ عورتوں اور مردوں پر مشتمل 1,20,000 حاجیوں کی اتنی بڑی تعداد کو ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ پیچھے رہ جانے والے کا انتظار کرتے ہیں، آگے چلے جانے والے کو واپس بلاتے ہیں، اور پھر آپ نے اونٹوں کے کجاوے اور مختلف وسائل سے ایک اونچی جگہ بنانے کا حکم دیا تاکہ سب لوگ آپ کو آسانی سے دیکھ سکیں، اور اسلامی ممالک سے آئے ہوئے حاجیوں کی جمع ہونے کا انتظار کیا جائے۔ گرمی کی شدت سے پسینے میں شرابور لوگ صرف اس لیے جمع ہوئے تھے کہ پیغمبر کا پیغام غور سے سنیں اور آپ یہ فرمائیں۔ دیکھیے، واقع غدیر کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت حاجیوں کو جمع غفیر ہے، جو کہ مختلف اسلامی ممالک سے آئے ہوئے تھے، جن کی تعداد مورخین نے 90,000 سے 1,20,000 تک نقل کیا ہے۔ کچھ نے 90,000 بتایا۔ حج کی ادائیگی کے بعد اپنے اپنے وطن لوٹتے رہے۔ 18 ذی الحجہ کے دن خدا کے حکم سے سرزمین غدیر خم میں جمع ہوئے، اور جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کو سنے اور بعد میں حضرت علی ابن ابی طالب کی بیعت کی، اور غدیر کے دن لوگوں کی اس عام بیعت کا اعتراف بہت سارے مورخین نے کیا، جس میں سیرہ حبلی، سیرہ نبوہ، تاریخ خلفاء، تذکرہ الخواص الامہ، احتجاج، تفسیر عیاشی، بحر الانوار، اثبات الہدیٰ، تفسیر البرہان، حبیب السیر، اور اسی طرح بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اعلان کیا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے لوگوں، میں علی کو دوست رکھتا ہوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے بار بار تاکید کی آج کے اس واقعے کو اپنی اولادوں اور آئندہ آنے والے نسلوں اور اپنے شہر اور دیار کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ اہم واقعہ کیا ہے؟ کیا صرف یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں؟ عجیب احمقی ہے، بیوقوفی کی بات ہے جو لوگ سوچتے ہیں۔ کیا ایسی حرکت کسی عام شخص سے قابل قبول ہے کہ سب کو جمع کریں، سب کو اپنے گھروں سے نکال دیں، اس کے بعد کہیں میں علی کو دوست رکھتا ہوں اور کسی کا اعتراض بھی نہیں ہونا؟ کیا ایسی حرکت بیہودہ اور اذیت ناک اور قابل مذمت نہیں ہے؟ پھر کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ کیا مسلمان یہ نہیں جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں؟ کیا علی ایسے صف شکن مجاہد کی محبت پہلے سے مسلمانوں کے دلوں میں نہیں بسی تھی؟ اللہ اکبر۔ فرشتے وحی کا بار بار نزول۔ اگر غدیر کا دن صرف دوستی کا اعلان کے لیے تھا تو ایسا کیوں ہوا کہ جبریل امین جیسا عظیم فرشتہ 3 بار آپ پر نازل ہوئے اور پیغام الہی سے آپ کو آگاہ کیا، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان جبریل حوط الی مراد ثلاثۃ یامرنی عن السلام ربی وهو السلام عن اقوام هذا المشهد فعالم كل ابيض واسود وعن علي بن ابي طالب اخي وسيح خليفتي وعلى امتي والامام من بعدي الذي محلة مني محل هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وهو وليكم بعد الله ورسوله قد انزل الله تبارک و تعالی علیاً بذالک آیات کتابہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ وعلى علي بن ابي طالب الذي اقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد الله عز وجل في كل خال۔ حجت الوداع کے موقع پر جبریل امین 3 بار وحی لے کر مجھ پر نازل ہوئے۔ پیغمبر فرماتے ہیں درود و سلام کے بعد فرمایا یہ مقام غدیر ہے، یہاں قیام فرمائے، رکیے، ٹھہریے، ہر کالے گورے یہ بات جان لے کہ حضرت علی میرے بعد آپ کے وسیع خلیفہ اور تمہارے پیشوا ہیں۔ ان کا مقام میری نسبت ایسا ہی ہے جیسا مقام ہارون کا موسیٰ کی نسبت ہے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارے رہنما ہے۔ خداوند عالم صاحب عزت و جلالت نے اپنے پاک و برکت کتاب قرآن مجید میں اس سلسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی۔ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہارے ولی اور سرپرست خدا اور رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نماز بپا کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ یہ بات تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ علی نے نماز بپا کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، ہر حال میں مرضی خدا کے طلبگار رہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کیا تھی؟ اگر غدیر کا مقصد صرف علی کی دوستی کا پیغام پہنچانا تھا تو اس پیغام الہی کے پہنچانے میں پیغمبر پریشان کیوں تھے، ڈر کیوں رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پشو پیش میں کیوں رہے کہ جبریل بار بار آتے رہے اور کہتے رہے یہ کریے کریے، مسلسل اصرار کرتے رہے، اور آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے میرے پیغمبر، جو حکم خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آج آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے اپنی رسالت کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت سارے مسلمان علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آئے مبارکہ غدیر کے دن حضرت علی کی ولایت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی تھی۔ الولایت فی طرق الحدیث الغدیر۔
ما نزل القرآن فی امیر المؤمنین، یہ پورے امیر المؤمنین کے لیے نازل ہوئی ہے یہ آیت، سنیوں نے کہا۔ اور اس ضمن میں میرے پاس تقریباً ابھی 23 کتابیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت امیر المؤمنین کی شان میں نازل ہوئی۔ کتاب ہے ما نزل القرآن فی علی، درکۃ الحدیث الولایہ، الخصائص العلویہ، تفسیر شاہی، ارجع المطالب، اسباب النزول، تاریخ دمشق، فتح قدیر، مفاتیح الغیب، تفسیر المنار، حبیث السیر، درکۃ المنشور، شواہد التنزیل، فرائض السبتین، فصول المحبت، مطالب السؤال، یناب المودت، روح المعانی، عمدۃ القاری، غرائب القرآن، مودت القربا، ہمدانی والی۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا اور اہم کام کیا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی دوستی کا پیغام تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا نا، اور یہ کام کسی خاص خطرے کے حامل بھی نہیں تھا کہ لوگوں سے ڈر رہے، اعلان کر دیتے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ رسول خدا کو اتنا پریشان ہونا کیوں؟ یہاں تک کہ 3 بار جبریل نازل ہوئے اور آپ کو اصرار کرتے رہے، اور اللہ کا لہجہ بدل گیا کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ کیا دوست کرنے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے؟ آپ اس کام کو انجام دینے سے عذر خواہی کرتے رہے۔ اس بات کا اظہار خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خطبے میں کہا ہے کہ وصالت جبریل ان یستعفی لی السلام ان تبلیغ ذالک علیہم ایہا الناس لعلمی بقلت المتقین وکثرت المنافقین وادعال العلا ثمینین وحیل المستضحین بإصحاب الذین وصول بأنہم یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم یحسبونہ حیا وہو عند اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُعَزُّونَ النَّبِيِّينَ يَقُولُونَ هُوَ عُذْنٌ قُلْ عُذْنٌ خَيْرٌ لَكُمْ۔ پیغمبر فرماتے میں نے جبریل سے درخواست کی کہ مجھے علی کی ولایت کے اعلان سے معاف رکھیے، کیونکہ اے لوگو میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ پرہیزگار بہت کم ہیں اور منافق کی تعداد یہ حاجی ہیں سب بہت زیادہ ہیں، مکار گناہگار اسلام کے مذاق اڑانے والے موجود ہیں۔ یعنی رسول کے ساتھ حج کرنے والے، حج کے ارکان کرنے والے، رسول انہیں منافق بھی کہہ رہے ہیں، مکار بھی کہہ رہے ہیں، گناہگار بھی کہہ رہے ہیں، اور اسلام کا مذاق اڑانے والا کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ وہ لوگ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں کہ جن پر دل میں یقین نہیں رکھتا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آسان اور بہت سادہ سی بات ہے، جبکہ منافق خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان منافقوں نے بارہا مجھے تکلیف پہنچائی ہے، یہاں تک کہ مجھ پر تہمتیں لگائی اور کہا کہ پیغمبر اسلام معاذ اللہ دوسروں کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور اس میں ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں ہمیشہ علی کے ساتھ تھا اور زیادہ تر میری توجہ کے مرکز علی تھے، لہذا منافقین حسد کی وجہ سے اس بات کو برداشت نہیں کر پائے، یہاں تک کہ خدا بزرگ برتر نے ایک آیت نازل کی جس کے ذریعے ان کی ان بیہودہ باتوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ فرمایا بعض منافقین پیغمبر اسلام کو تکلیف پہنچاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سراپا گوش ہیں۔ اے رسول کہہ دو کہ پیغمبر اچھی باتیں سننے والے ہیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر ابھی چاہو تو منافقوں کو نام اور پتے کے ساتھ پہچنوا دوں، یا ان کی طرف انگلی کا اشارہ دوں، یا لوگوں کو ان کی طرف پہنچا دوں، رہنمائی کروں کہ ان میں کون کون منافق ہیں۔ لیکن خدا کی قسم میں ان کے لیے کریم ہوں اور بزرگواری سے کام لیتا ہوں۔ اگر اس دن پیغمبر اسلام حضرت علی علیہ السلام کی دوستی کا پیغام نہ پہنچاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا حرف آتا؟ یہ کام ایسا کون سا تھا کہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انجام نہ دیں تو ان کی رسالت نامکمل رہ جائے گی، اور پھر فرشتے وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے پیغام دیں اور آئیں واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے کہ انسانوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ ارے حاجی ہیں، اس میں کیا ڈر ہے؟
وہ رسول جن پر آغاز بعثت سے لے کر حجت الوداع تک کبھی بھی خوف غالب نہیں آیا، ہمیشہ میدان جنگ میں موجود رہے، کار رسالت کے مشکل کٹھن راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کبھی متزلزل نہیں ہوئے، ڈگمگائے نہیں۔ اب آپ کو کیا پریشانی ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کام انجام دیتا ہے؟ کون سا کام انجام دینا ہے جس کے انجام دینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مخالفانہ پروپیگنڈے اور منکروں کے انکار، کافروں کے کفر، منافقوں کے نفاق سے خوف زدہ ہیں، اور 3 بار جبریل سے آپ کام کو انجام نہ دینے کی درخواست دے رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام تو کبھی خوف میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، وحی الہی کو پہنچانے میں ایک لمحے کے لیے پشو پیش سے کام نہیں لیتے تھے۔ حقیقت میں پیغمبر اسلام امت کے بکھر جانے سے خوفزدہ تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو داخلی اختلاف اور جھگڑوں کا ڈر تھا، کہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں نہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے فرمایا، کننا اذا احمر الباس اتقیاً برسول فلم یکن، جب بھی شعلہ جنگ بھڑکتا ہم رسول خدا کی پناہ میں چلے جاتے تھے، کیونکہ ایسے نازک وقت میں ہم لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے نزدیک ہوتے تھے۔ یقیناً ہم نے یہاں تک بات آپ حضرات کی خدمت میں پہنچائی کہ امت کے درمیان خونریزیاں نہ ہو جائے، احترام کیا جائے، جو کچھ جہاد کی قربانیاں اور شہادتوں کے حاصل ہوا تھا بھلا دیا جائے۔ ایسا یہ کام سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے اعلان کی وجہ سے تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی میں آغاز بعثت سے لے کر غدیر کے موقع تک بارہا بار فرمایا کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ امت کے ڈر ہو اور رسول انکار کرے اور اللہ کو کہنا پڑے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے کہ انہیں لوگوں کے شر سے ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ یہ کوئی اور بات تھی۔ تم ڈرو نہیں، خداوند عالم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، یہ اللہ نے کہا۔ اگر ہدف صرف یہ تھا کہ دوستی کا پہنچانا تھا تو ہو جائے، تو پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے ان کی بیعت کیوں کی؟ تمام مسلمانوں کو بیعت کا حکم کیوں دیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کریں، اور حاضرین میں سے مرد آدھی رات تک اور خواتین عورتیں اگلے دن کی صبح تک حکم بیعت کی بجاوری میں مشغول رہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کی دوستی اور اس کا ابلاغ تو اس بات کے متقاضی نہیں ہے کہ بیعت طلب کی جائے، لوگ بھی امتثال حکم کے لیے مشغول تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اسلامی ممالک سے آئے ہوئے 1,20,000 حجاج کو ایک دن اور رات کے لیے غدیر خم کے میدان میں روکے رہیں، صرف یہ کہنے کے لیے کہ اے لوگو میں علی کو دوست رکھتا ہوں۔ آیا یہ دعویٰ قابل قبول ہے؟ یہ بات تو صراحتاً بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری و ساری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔